السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع تو میں بات اسی سے شروع کی تھی کہ شوگر کا علاج کروائیں، اس سے جان چھڑوائیں، صحت مند، سمارٹ اور توانا بن جائیں۔ تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ میرا ایپل سیڈر ونیگر جو ہے یہ دنیا کے بہترین برانڈوں کے برابر ہے، اگر ان سے زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے، ضرور استعمال کیجیے گا۔ اور پھر میں نے بہتر کی تلاش میں اور بھی اس کو انرچ کیا، اسے اسٹرانگ کیا، تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، بہت فائدے ہیں اس کے، ضرور استعمال کیجیے گا۔ یہ تو دراز پر بکتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو 50 سال سے میں ڈاکٹر ہوں، ویسے تو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہی ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں۔ 2 3 4 نسلیں، 3 4 نسلیں بھی بعض اوقات بچہ آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کبھی اس کی دادی، اس کی نانی میرے پاس آئی تھی، تو آج یہ اس نسل کا تیسرا چوتھا بچہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے بچوں پر باتیں کی ہیں، آج میں ایک خوشی سے محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے بچوں کا پیدائش سے لے کر اگلی تک باتیں کر رہا ہوں، جو میں نے سیکھا ہے اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں، اور اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر آپ کا بچہ بہت صحت مند اور توانا ہوگا، اور میں سمجھوں گا کہ میں نے اس خاندان کے ساتھ جو مجھ سے وابستہ تھا، جو بچے، جو مائیں، جو دادیاں، جو نانیاں میرے ساتھ آئی تھیں، میرے پاس آتی تھی، ان کے بچے کے لیے میں نے آپ کو ایک بہترین گائیڈ لائن دی ہے۔ دیکھیں، حالات و واقعات ہوتے ہیں، اللہ رب قدوس ہمیں اتنا خوشحال رکھے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین خدمت کریں اور بہترین تربیت کریں، ہمارے مسائل اور وسائل اتنے اچھے ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے بچے پالیں۔ بچہ پالنا کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، اور یہ کب جاب شروع ہو جاتی ہے؟ مجھے ایک ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں قرآن پاک پڑھ کر پالا ہے۔ اٹ واز گریٹ۔ مائیں دعائیں مانگتی ہیں، مائیں اللہ کا شکر کرتی ہیں، تو جب اس کو ایک صحت مند بچہ مل جاتا ہے تو وہ سجدہ شکر بھی کرتی ہے۔ سارے معاملات اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اور اگر کسی کو ایسا بچہ اس کی گود میں آ جائے جو کسی بھی پیدائشی نقص کے بغیر ہو اور صحت مند ہو، تو اس خاندان کی خوشیاں، اس ماں کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ بچے کو گڑتی کون دے گا، کیا گڑتی ملے گی،
شہد کبھی نہ دیجیے گا، بلکہ شہد بچے کو 1 سال کی عمر تک نہ دیجیے گا۔ بچے کو جو سارے پیرامیٹر ہوتے ہیں اس کی میں وہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا ان کو۔ پھر میں نے ٹمی ٹائم کا بتا دیا تھا کہ آپ اپنے بچے کو ٹمی ٹائم ضرور کروائیے گا۔ اگر آپ نے اس کے 15 دن کی عمر کے ساتھ اس کو ٹمی ٹائم کروانا شروع کر دیا، پہلے دن تو اس کے ہفتہ 10 دن 15 دن بڑی مشکل سے گزریں گے، بچہ کو رونا ہی پڑے گا، لیکن 15 دن کے بعد وہ یوزڈ ٹو ہو جائے گا، اس کا عادی ہو جائے گا، پھر وہ کمفرٹ زون میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اسٹرانگ زون میں داخل ہو جائے گا۔ ٹمی ٹائم آپ اس کو جب تک وہ کرالنگ نہیں کرتا تب تک آپ اس کو ٹمی ٹائم کروائیے گا۔ میری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے ٹمی ٹائم۔ ٹمی ٹائم والا بچہ اپنا ہیڈ کنٹرول بھی بڑی جلدی اور آسانی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے بازو بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ کرال بھی جلدی کرتا ہے۔ اور ٹمی ٹائم ایک بہترین ایکسرسائز ہے اس کے سر سے لے کر اس کے پاؤں۔ جب وہ کرال پر آتا ہے یا اپنا جسم اپنا سر سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا ایک لینڈ مارک پورا ہو جاتا ہے۔ بچے کو گود میں سیدھا نہ بٹھائیے گا زیادہ دیر، اس سے اس کے پٹھے مضبوط نہیں ہوتے۔ بچے کو بستر پر کروٹیں بدلا کر لٹائیے گا اور ٹمی ٹائم ہی کراتے رہیے گا، اس سے بچہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے مسلز چلتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، اور یہ ضرور کریں۔ دودھ تو ماں کو اپنا ہی دینا چاہیے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے۔ دودھ کے ماں کو بھی فائدہ ہے اور بچے کو بھی فائدہ ہے، میں وہ بھی باتیں کر چکا ہوں۔ اب 3-4 مہینے، تیسرے مہینے میں ہی آپ جو بھی کھا رہی ہیں، ماں جو بھی کھا رہی ہے نا، اس کا ذائقہ اپنے بچے کی زبان پر ضرور لگائیے گا۔ کھلانا نہیں ہے، وہ کھا نہیں سکتا۔ بچہ کب کھاتا ہے چلے میں بتاتا ہوں، لیکن اس کو چکھانا شروع کر دیں تیسرے مہینے میں ہی۔ جسٹ انگلی کے ساتھ ٹچ کریں، چائے تو نہ ہی کریں، جو بھی آپ سالن کھا رہے ہیں، چاول کا آدھا دانہ، آپ کی روٹی کا 1 ذرہ، جیسے ہم میموری کارڈ، اب تو نہیں ہوتا، کچھ دیر پہلے میموری کارڈ تھا، جیسے ہم میموری کارڈ کو بھرتے ہیں نا، بالکل ایسے ہی زبان پر ٹیسٹ بڈ ہوتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے ٹیسٹ بڈ جو ہوتے ہیں وہ ذائقوں کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی میموری میں اس کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو میموری کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ کھانا کب شروع کرتا ہے اور آپ نے اس کو کب کھلانا ہے؟ اگر آپ اسے ٹمی ٹائم کرواتے ہیں تو 4 مہینے کا بچہ اپنے ہیڈ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ جب وہ اپنے ہیڈ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر ذرا سا اس کو کھانا دیجیے گا، بہت کم، بہت 1 چٹکی کے برابر، اور دیکھیے گا کہ کیا وہ اس کو اپنے منہ میں اپنی زبان کو پھیرنا، گھمانا وہ شروع کرتا ہے۔ یہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ایسے نہیں آ گئی، وہ کتنی دیر اس کے منہ میں اس کو یہ پریکٹس کرواتی ہے کہ اس نے کھانا بھی ہے۔ بچہ زبان میں گھماتا ہے،
اور اس سے کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کھانے کو باہر پھینکنا ہے کہ اندر لے کر جانا ہے. دیٹ ٹیک ٹائم. اکثر اوقات وہ بچہ اس ایک خوراک کے ذرے کو اپنے منہ میں زبان سے گھماتا رہتا ہے اور الٹ دیتا ہے، اور ماں وہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیتی ہے. اٹ ہیپن سو مینی ٹائم. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی کیا ہوگا. تو یہ پریکٹس اس سے ماں کو کرنی پڑتی ہے. کوئی 10 دن کرتی ہے، کوئی 15 دن کرتی ہے، کسی کو 20 دن لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن بچہ اس خوراک کو نگل لیتا ہے. اور دیٹ واز اے گریٹ ڈے کہ جب بچے نے کھانا شروع کر دیا. اب اس کو جب اس نے کھانا شروع کر دیا تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹائم پر صرف ابلا ہوا وہی سالن دیں گے. ان کے اپنے پروٹوکول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سال تک آپ نے بچے کو نہ چینی دینی ہے، نہ نمک دینا ہے، نہ بیکری کا کوئی سامان دینا ہے. سب چیزیں ایک ایک کر کے ابال کر دیں گے اور میش کر کے دیں گے. ہر چیز کو ایک ایک کر کے دیں گے تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ بچے کو کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کا وظیفہ لگا دیا تھا، اور آج یہ وظیفہ ڈیولپ کنٹری والے اپنے ملک کے بچوں کو دیتے ہیں. اس کی ماں بچے کو پال رہی ہوتی ہے، اپنے بچے کو، اور وہ وظیفہ بھی دے رہی ہوتی ہے. وہ جو ہماری نعمتیں تھیں، ہماری تعلیمات تھیں، ہم اس سے کہیں دور چلے گئے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں اور انہوں نے اٹھا لی ہیں. ویل ڈن، دیٹس ویری گڈ فار دیم. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے بچے کو، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کے ساتھ اس کا ٹیسٹ کروائیے گا. ہم شاید ایسے نہیں کر سکتے. ہمیں یہ چاہیے کہ اچھے طریقے سے صحت مند کھانا گھر میں پکائیں، سادہ پکائیں، اور وہی کھانا جو ماں کھا رہی ہے اس کے ذرات اس کے منہ میں ڈالتے رہیں. بہتر تو وہی ہے کہ آپ اس سے سمپل اور ایک ایک چیز سے اس کو سٹارٹ کریں. لیکن ایسا ہمارے ممکن نہیں ہے. اس لیے ماں جو بھی کھا رہی ہے، جو بھی اس کے کھانے ہاتھ میں اس کا ذائقہ ہے، وہ اپنے بچے کو چکھاتی رہے. دودھ کا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ دودھ کا وقفہ تو بڑھاتا رہنا چاہیے. 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد آپ بچے کو ایکسٹرا دودھ بھی دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد دودھ کم کر کے یہ تھوڑی تھوڑی سالڈ چیزیں بھی اس کو دیجیے گا. حتیٰ کہ وہ بچہ جو کرالنگ کر رہا ہے، اب وہ کھا رہا ہے، اگر وہ یہ ساری خوراک کھا رہا ہے تو وہ بیٹھ بھی رہا ہے، وہ اس کا ہیڈ کنٹرول بھی ہے. اب وہ اپنی مقامات پر وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، اور جیسے جیسے آپ اس کے ساتھ محنت کرتے جائیں گے وہ پیارا بھی لگے گا، وہ صحت مند بھی ہوگا، وہ جلدی سے کھڑا بھی ہوگا. اور سال سے پہلے آپ اس بچے کو ننھے پاؤں کے ساتھ چلتا ہوئے دیکھیں گے. زندگی کا پہلا سال بچے کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اگر آپ نے زندگی کے اس کے پہلے سال میں اسے پراپر کھانا کھلانا شروع کر دیا تو وہ بچہ بہت زیادہ صحت مند ہوگا، خوبصورت ہوگا، توانا ہوگا، ذہین ہوگا. اللہ آپ کے بچوں کو صحت مند، توانا اور ذہین بنائے، ان کو کامیاب بنائے. تو کافی ہے ابھی کی باتیں. میں یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ وہ بچیاں، وہ خاندان
جو اپنے بچوں کو میرے پاس لے کر آتے ہیں، تو اگر وہ یا جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ میری آواز زیادہ دور تک پہنچے، تو میں ان بچوں کا، ان خاندانوں کے بچوں کا جو میرے لیے ایک اساتذہ ہیں، میں ان کو ایک بہترین ریٹرن دے سکوں، جو میں نے سیکھا ہے میں ان کو گائیڈ کر سکوں۔ وہ بچے اگر صحت مند ہوئے اور اس باتوں میں میرا بھی کوئی حصہ ہوا، تو میں سمجھوں گا کہ یہ میری کاوش، یہ میری کوشش، یہ میری محنت فروٹفل ہو گئی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت مند، توانا اور خوش نصیب بچے عطا فرمائے، اللہ آپ کو رزق میں برکت دے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے بچے کو پالیں اور ان کی پرورش کریں۔ خدا حافظ۔